अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, कैसे आप लोग? ठीक है, उम्मीद करते हैं आप तमाम सुनने वाले देखने वाले सही सलामत और खैर खैरियत से होंगे। मैं नवीद अहमद, स्क्रिप्ट राइटर, फिल्म एनालिस्ट, आपको दोबारा अपने इस यूट्यूब चैनल के ऊपर खुशामदीद कहता हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने इस चैनल के ऊपर एक सीरीज़ शुरू की है जिसका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि पाकिस्तान की फ़िल्म इंडस्ट्री को गलती और कोताहियों से पाक करके इसको एक बेहतरीन और मयारी फ़िल्म इंडस्ट्री इस्टेब्लिश कर सके। ऐसी फिल्म इंडस्ट्री जो हॉलीवुड और बॉलीवुड का मुकाबला कर सके या उसके हमपला बन सके। वीडियो में आगे बढ़ने से आपसे एक गुजारिश करते चलें कि हमारे तनकीद का मकसद किसी का मजाक उड़ाना नहीं है, किसी के ऊपर बेजा तंज करना नहीं है। हमारे इस तनकीद का मकसद सिर्फ और सिर्फ आप लोग की इस्लाह करना होगा, आपको सही मालूमात फराहम करनी है और इस्लाह की ज़िम्मन में सबसे पहले अपनी इस्लाह, क्योंकि बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि इंसान दूसरों की इस्लाह करते करते, दूसरे के ऊपर एतराज़ या तनकीद करते करते अपने आप को भूल जाता है और अपनी इस्लाह को भूल जाता है। बाकी हमने आपको पहले ही बताया था कि इस चैनल के ऊपर आपको वो मालूमात या वो चीज़ें देखने सुनने को मिलेगी जो आज तक आपको फिल्मी दुनिया के हवाले से कोई भी बताने से कासिर रहा है। और मज़ीद एक और गुजारिश या माजरत, हमारा जो स्टूडियो है वो प्रोफेशनल तरीके से अभी तक रेडी नहीं है, तैयार नहीं है, तो उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। अगर आप लोगों को लगता है कि हम आपको सही मालूमात फराहम कर रहे हैं तो आपसे दरख्वास्त है कि आप हमारे इस चैनल को नवीद फिल्म एकेडमी को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमारे साथ वीडियो के आखिर तक जुड़े रहिए। तो लिहाजा चलते हैं अपने मौजू की तरफ। आज का जो हमारा मौजू है वो है लॉजिक। लॉजिक में शामिल है चाकू, छुरी, खंजर का इस्तेमाल और फिल्मों के अंदर उसका गलत इस्तेमाल, कि कैसे चाकू, छुरी और खंजर का फिल्मों के अंदर गलत इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि पाकिस्तानी फिल्मों के अंदर हथियारों का इस्तेमाल, मसलन चाकू, छुरी या खंजर के जो वार दिखाए जाते हैं या जो लड़ाई दिखाई जाती हैं, वो ग्राउंड रियलिटीज़, ज़मीनी हक़ाइक़, असल ज़िंदगी से या लॉजिक से बहुत ज़्यादा दूर होती है, उसका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं होता। इसी वजह से हमारा जो आम व्यूअर्स है, हमारा जो आम पाकिस्तानी ऑडियंस है, वो हमारी फिल्में देखना पसंद नहीं करता, वो बोरियत महसूस करता है, क्योंकि रियल लाइफ के अंदर वो जो चीज़ें देखता है या उसका एक्सपीरियंस करता है और फिल्मी दुनिया के अंदर वो जो चीज़ें देखता है, उसके दरमियान वो एक बहुत बड़ी रुकावट, दीवार या बैरियर खड़ा होता हुआ महसूस करता है। तो लिहाजा इसी बात को आगे बढ़ाते हैं और इसका एक तनकीदी जायजा पेश करते हैं। हथियारों के इस्तेमाल में आपने 3 चीज़ें लाजमी याद रखनी हैं। असल ज़िंदगी के अंदर जो लड़ाई होती है वो बहुत ज़्यादा तेज़ और गैर मुतवक्किल होती है और अचानक रुनुमा होती है। और फिल्मी दुनिया के अंदर हमें क्या दिखाया जाता है? मिसाल के तौर पर मैं एक पश्तो की फिल्म देख रहा था, तो उसमें हीरो जो है उसके बाइक को विलेन ने पकड़ा हुआ है, तो हीरो की एंट्री होती है। हीरो साहब जैसे ही आते हैं उसके हाथ में क्लाशनकोफ होता है, विलेन के पास भी क्लाशनकोफ है, उनके साथियों के पास भी हथियार है। तो 2-3 मिनट तक वो एक दूसरे को गालियाँ देते हैं, एक दूसरे की माँ बहनें करते हैं, तुम ये हो, तुम वो हो, तुम फलाह हो, इस तरह मसलन अपनी अच्छाई और दूसरों की बुराई। उसके बाद लड़ाई शुरू होती है, पूरी दुनिया मर जाती है, लेकिन हीरो साहब को मजाल है कि खराश तक आए। तो लिहाजा ये चीज़ें ग्राउंड रियलिटी या लॉजिक से मैच नहीं करती। इसी वजह से जो आम ऑडियंस है और हमारा जो आम व्यूअर्स है वो ये चीज़ें देखना पसंद नहीं करता, क्योंकि आप लॉजिक से बहुत ज़्यादा दूर चले गए हैं। या बाकी फिल्मों के अंदर जो हीरो होता है या विलन होता है वो पहले डायलॉग मारता है, स्टाइल करता है, एक्शन मारता है, उसके बाद लड़ाई शुरू होती है, जो कि असल ज़िंदगी या लॉजिक से बिल्कुल मैच नहीं करती। नंबर 2, चाकू, छुरी या खंजर का जो हमला होता है वो चंद सेकंड के अंदर इंतहाई ख़तरनाक और मुहलिक साबित होता है। लिहाजा आप लोग फिल्मों के अंदर जिस तरह इसको दिखाते हैं वो ऐसे है जैसे पुल की पत्तियां हों, लेकिन रियल लाइफ के अंदर आप लोगों को देखते हुए, यानी हमारी फिल्में देखते हुए, बहुत से लोगों ने इसको एक्सपीरियंस करके अपने आप को और दूसरों को नुकसान पहुँचाया है। लिहाजा आप अगर इसको शरई या कानूनी की नज़र से देखें तो ये अक़दाम कत्ल में भी आता है, क्योंकि आप लोगों को गलत गाइड कर रहे हैं, गलत साइड पर लेके जा रहे हैं। अगर आपको यकीन नहीं आता तो आप किसी एडवोकेट या वकील से भी पूछ सकते हैं। इसी वजह से हमारी जो फिल्में होती हैं वो मुआशरे में इस्लाह की बजाय बिगाड़ का सबब बनती है। वजह, हम लॉजिक और ज़मीनी हक़ाइक़ से बहुत ज़्यादा दूर चले गए हैं और हम अपने आम ऑडियंस को मुतमईन और सेटिस्फाई नहीं कर पाते। नंबर 3, जो पेशावराना अफराद होते हैं, एक्सपर्ट होते हैं, उस्ताद होते हैं, वो ऐसी चीज़ों को बहुत ज़्यादा संजीदगी से लेते हैं और उसको एक तनकीदी नज़र से देखते हैं। इसकी सबसे बड़ी मिसाल मैं आपके सामने हूँ। मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ? क्योंकि मैं एक उस्ताद हूँ, एक ट्रेनर हूँ, एक एक्सपर्ट हूँ। मुझे पता है कि हथियारों को कैसे इस्तेमाल किया जाता है, इसको कैसे हैंडल किया जाता है और ये ख़तरनाक चीज़ किस हद तक नुकसान का सबब बन सकती है। तो लिहाजा जितने भी स्क्रिप्ट राइटर्स हैं उनसे हमारी दरख्वास्त है कि आप मयारी चीज़ें लिखें, और सिर्फ मयारी ही नहीं, ग्राउंड रियलिटीज़, ज़मीनी हक़ाइक़ और लॉजिक के बिल्कुल इन मुताबिक लिखें या उसके करीब तरह लिखें। इम्कान के हद से बाहर ना निकले,
کیونکہ پھر یہی ایکشن سینز ہمارے معاشرے میں بگاڑ کا سبب بنتی ہے، کیونکہ اس سے کریٹ ہوتا ہے ایک سائیکولوجیکل ایسپیکٹ یا ایفیکٹ، نفسیاتی پہلو یا نفسیاتی اثر۔ اس پہ میری تیاری ہو رہی ہے، میں بہت جلد اس کے اوپر ایک مفصل ویڈیو بناؤں گا۔ اس کی ایک اور مثال میں آپ کو دیتا ہوں، میں ایک استاد ہوں یا ٹرینر ہوں یا کوئی اور استاد ہے، وہ اپنے اسٹوڈنٹس کو سکھاتا ہے کہ آپ نے ہتھیار ایسے پکڑنے ہیں، ایسے فائر کرنا ہے، چاقو چوری اس کا استعمال ایسے ہوتا ہے، اس کا ڈیفنس ایسے ہوتا ہے۔ جب وہ یہ چیزیں سیکھتا ہے یا سیکھ لیتا ہے اور وہ آپ کی فلمیں دیکھتا ہے تو وہ آپ کے بارے میں کیا رائے قائم کرے گا؟ وہ ہمارے پاکستانی فلموں کے بارے میں اس کی امیجنیشن کیا ہوگی آپ کے سامنے ہے۔ ایک چیز کی دوبارہ وضاحت کریں کہ بہترین اور معیاری فلمیں صرف اچھا نام دینے سے نہیں بنتی، اچھی کہانی بنانے سے نہیں بنتی۔ بہترین اور معیاری فلمیں مضبوط منطق، لاجک، زمینی حقائق اور سب سے بڑھ کر اداکاروں کی پروفیشنل ٹریننگ سے بنتی ہے۔ ان ساری چیزوں کو اکٹھا کر کے آپ جب فلم بنائیں گے تو وہ فلم بہت معیاری ہوگی، بہت بہترین ہوگی، اور آپ کی مووی دیکھ کر ہمارا جو عام آڈینس ہے یا ہمارا عام ویور ہے وہ آپ کی اگلی مووی کا انتظار کرے گا۔ اسی چیز کو مزید آگے بڑھاتے ہیں اور ثبوت کے طور پر آپ کو دکھاتے ہیں پاکستانی فلموں کے چند کلپس اور پھر اس کے اوپر اپنا تجزیہ پیش کرتے ہیں۔ تو لہٰذا پیش خدمت ہے پہلا کلپ۔ جی جناب، تو آپ لوگوں نے یہ جو 5 سیکنڈ کا کلپ ہے اس کے اندر کیا چیز نوٹ کی ہے؟ یہ جو 5 سیکنڈ کا کلپ ہے نا، اس کے اندر اتنی غلطیاں ہیں، تو جو 1 گھنٹے کی، 2 گھنٹے یا 3 گھنٹے کی مووی ہوگی یا فلم ہوگی اس کے اندر کتنی غلطیاں ہو سکتی ہے؟ آئیے اس پہ بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے جنگل کے اندر یہ رسی کدھر سے آ گئی ہے؟ مزید ہیرو صاحب اکیلے ہیں، اس نے رسی کو پکڑا ہوا ہے اور اس کے پاس کوئی ہتھیار بھی نہیں ہے اور وہ سب کو لاتے مار رہے ہیں۔ جو ویلن صاحبان ہیں یا جو دوسرے اداکار ہیں ان سب کے پاس چوریاں ہیں، خنجر ہے، اور جب ہیرو صاحب ایک کو مارتے ہیں تو جو باقی اداکار ہے، ویلن ہیں، وہ اس کے دائیں بائیں کھڑے ہیں اور اس ہیرو کے اوپر وار بھی نہیں کرتے، صرف ایسے کر کے ایسے کر کے ایسے کر کے۔ تو کیا حقیقی لائف کے اندر لاجک کے مطابق، زمینی حقائق کے مطابق یہ چیزیں ایگزسٹ کرتی ہیں؟ کیا یہ چیزیں دیکھ کر ہمارا جو عام آڈینس ہے، ہمارا جو عام شہری ہے وہ مطمئن ہو سکتا ہے؟ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ ہماری جو آبادی ہے وہ مشتمل ہے 60 سے لے کر 70% دیہات یا گاؤں پہ۔ وہ یہ چیزیں ایکسیپٹ نہیں کرتے، وہ نہیں مانتے ان چیزوں کو۔ ویسٹ کے اندر یہ چیزیں چلتی ہیں، وہاں پر معاشرہ اس طرح بن چکا ہے، سائنس ہے، فکشن ہے، ان کے پاس CGI ہے، VFX، تھرموگرافک، یہ بڑے بہترین قسم کے ہیں، ان کے پاس سرمایہ بہت بڑا ہے۔ اس کے علاوہ ان کے پاس سائیکولوجیکل PhD پاس پروفیسر ہوتے ہیں، وہ ان چیزوں کو بہت بہترین طریقے سے مینیج کرتے ہیں۔ تو لہٰذا ہمارے پاس یہ ساری چیزیں نہیں ہیں، اس کا فقدان ہے۔ تو آپ نے صرف 2 چیزیں کرنی ہیں۔ آپ نے جو بھی فلمیں بنانی ہیں یا اسکرپٹ لکھنی ہے وہ ہمارے معاشرے کی عکاسی کرتی ہو اور وہ این لاجک، زمینی حقائق کے مطابق ہو یا اس کے قریب تر ہو، تب ہی آپ بالی ووڈ اور ہالی ووڈ کا مقابلہ کر سکتے ہیں، ورنہ آپ ایسے اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، چاہے وہ سرمایہ ہو، بڑا نام ہو، اداکار ہو، بجٹ ہو، VFX، تھرموگرافک ہو، CGI ہو، آپ کسی بھی لحاظ سے ہالی ووڈ کا اور بالی ووڈ کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو لہٰذا بات کرنے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ ریل لائف کے اندر لاجک کے مطابق دشمن آپ کو اس طرح ہلنے بھی نہیں دے گا۔ جب آپ اکیلے ہوں اور آپ کا دشمن 7-8 کی تعداد میں ہو، وہ آپ کو اسی چھری یا خنجر سے ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا۔ مزید یہ جو رسی آپ دیکھ رہے ہیں، دشمن آپ کو اسی رسی سے ہی پھانسی دے دے گا، آپ کے گلے میں پیر دے گا۔ تو یہ چیزیں لاجک سے دور ہے، زمینی حقائق سے دور ہے، جس کو ہمارا عام ویورز یا آڈینس اپنے ریل لائف کے اندر ایکسپیرینس نہیں کرتا، مشاہدہ نہیں کرتا۔ اسی وجہ سے وہ ہماری مووی دیکھتے ہوئے بور ہو جاتا ہے۔ اسی چیز کو مزید ایکسپلین کرنے کے لیے، بڑھانے کے لیے دکھاتے ہیں آپ کو یہ والا کلپ۔ جی جناب، یہ جو 8 سیکنڈ کا کلپ ہے اس کے اندر کتنی غلطیاں ہیں؟ سب سے پہلی غلطی تو یہ ہے کہ جو ہیروئن صاحبہ ہے، خاتون ہے، وہ کتنی خوش ہیں، جیسے اس کی شادی ہو رہی ہو۔ جب ریل لائف کے اندر ایسی لڑائیاں ہوتی ہیں نا، تو جو مرد حضرات ہیں نا، ایک دفعہ ان کے بھی پسینے چھوٹ جاتے ہیں، اور یہ خاتون ہنس رہی ہے، اتنی مسکرا رہی ہے، اور اس کا جو ہیرو صاحب ہے وہ خون سے لہو لہان ہے، اس کے اوپر 7-8 غنڈوں نے حملہ کیا ہے اور ان کے ہاتھ میں چاقو ہیں، چریاں ہیں۔ اور دوسری غلطی، جو ہیرو صاحب ہے وہ کسی کو مارتا بھی نہیں ہے، ہاتھ صرف ایسے کر کے سب کو دائیں بائیں پھینک لیتا ہے۔ تیسری غلطی، ہیرو صاحب جو ہے وہ غنڈے ہیں یا ویلن ہے، اس کے درمیان پھنسے ہوئے ہیں، اور جو میری طرح ویلن صاحبان ہیں یا اداکار ہیں انہوں نے چوری ایسے پکڑی ہوئی ہے۔ ہیرو صاحب نے تو 2 بندوں کا پکڑا ہوا ہے، یا جو اداکار ہے ان کے پاس جو چوریاں ہیں انہوں نے ایسے پکڑی ہوئی ہے، اور مجال ہے کہ وہ ہیرو کو چھو کر بھی دکھائے۔ تو لہٰذا یہ جو چیزیں ہیں یہ ریل لائف کے اندر ایگزسٹ نہیں کرتی۔ مزید آپ کو بتا دیں کہ ریل لائف کے اندر
جب دشمن آپ کے اوپر حملہ کرتا ہے تو جس سواری کے اوپر آپ جا رہے ہیں، چاہے موٹر سائیکل ہے، ٹینک ہے، گاڑی ہے یا گھوڑا ہے، اس کا ٹارگٹ سب سے پہلے آپ کی سواری ہے، آپ تک کنونس ہے، آپ کی گردن وہ بعد میں کاٹے گا، سب سے پہلے جو آپ کی سواری ہے نا وہ اس کے ذریعے اڑائے گا۔ لہٰذا یہ چیزیں گراؤنڈ ریئلٹی سے بہت دور ہے اور چاقو چوری کا بیجا اور غلط استعمال ہوتا ہے۔ تو درخواست آپ سے یہ ہے، جتنے بھی اسکرپٹ رائٹرز ہیں، پروڈیوسر صاحبان ہیں، ڈائریکٹر صاحبان ہیں، فلم انالسٹ پاکستان میں ہے کدھر؟ آپ اتنے سمجھدار ہیں کہ آپ کو کیا ضرورت ہے فلم انالسٹ کی؟ جناب آپ نے تو دکانداری کرنی ہے۔ پروڈیوسر صاحب ہے یا ڈائریکٹر صاحب ہے، اس نے تھوڑے سے پیسے لگانے ہیں، اور جو اداکار صاحبان ہیں انہوں نے جیب گرم کرنی ہے بس، اور باقی جو انڈسٹری کا حال ہے اسی طرح ہمارے ملک کا حال ہے۔ چند سیاسی پارٹیاں ہیں اور عیاشیاں ہو رہی ہے، اپنی جیب گرم ہے، اور جو صورتحال ہے عوام کی یا ملک کی آپ کے سامنے ہے۔ تو جناب اسی موضوع کو بڑھاتے ہوئے آپ کو یہ آخری کلپ دکھاتے ہیں، لیکن یہ کلپ دکھانے سے پہلے ایک وضاحت میں دے دوں، بلکہ ایک معذرت۔ ہمارا مقصد کسی کی شکل کا مذاق اڑانا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہت بہترین شکل میں پیدا کیا ہے، اور خود فرماتا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، میں نے انسان کو بہت بہترین اور خوبصورت شکل میں پیدا کیا ہے۔ انسان خوبصورت ہے اور بہت زیادہ خوبصورت ہے۔ تو جناب ابھی ہم جو اس کے اوپر تنقید کریں گے وہ فلمی حوالے سے ہوگی، حقیقت کے حوالے سے نہیں ہوگی۔ تو ملاحظہ کیجئے یہ والا کلپ۔ جناب تو جب آپ فلموں کے اندر ایسی خوبصورت اور مبارک شکلیں دکھائیں گے تو کیا خیال ہے ہماری فلمی دنیا کا کیا حال ہوگا؟ اور لڑائی سے پہلے آپ نے یہ لازمی ہے، کیا ریل لائف کے اندر یہ چیزیں ایگزسٹ کرتی ہیں؟ اور جو اصل لڑائی ہوتی ہیں حقیقی زندگی کے اندر، آپ کو دشمن ایسا کرنے کا موقع دے گا؟ وہ آپ کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا۔ لہٰذا یہ چیزیں گراؤنڈ ریئلٹی، زمینی حقائق اور لاجک سے بہت زیادہ دور ہے، اس سے میچ نہیں کرتی، جس کی وجہ سے ہماری پاکستانی فلم انڈسٹری کا جو معیار ہے، جو گراف ہے، وہ دن بدن نیچے ہوتا جا رہا ہے، بلکہ ہو چکا ہے۔ تو لہٰذا جتنے بھی اسکرپٹ رائٹرز ہیں ان سے ہماری درخواست ہے کہ آپ صرف ٹنکے مت دکھائیں، چٹی کلائیاں، نیلی کلائیاں، پیلی کلائیاں، آپ گراؤنڈ ریئلٹی اور لاجک کے مطابق چیزیں لکھیں۔ مزید جو ڈائریکٹر صاحبان ہیں، پروڈیوسر صاحبان ہیں، اداکار ہے، وہ بھی تھوڑے سے ہوش کے نخل لیں اور اس طرح کی چیزیں معاشرے میں نہ دکھائیں۔ اس سے ایک بگاڑ پیدا ہوتا ہے، معاشرے کی اصلاح کرنے کے بجائے آپ اس کو بگاڑ رہے ہیں، اس کو گمراہ کر رہے ہیں۔ تو لہٰذا آج ہم نے جو تنقیدی جائزہ پیش کیا ہے، ڈائریکٹر نے، پروڈیوسر نے یا اسکرپٹ رائٹر نے کوئی محسوس کیا ہو، دل پہ بات کی ہو، تو اس سے ہم دل سے معذرت کرتے ہیں، ہم اسے معافی چاہتے ہیں۔ مزید جانے سے پہلے آپ سے یہ گزارش ہے کہ آپ ہمارے اس چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔ اگر آپ اس طرح کی مزید انفارمیٹو چیزیں دیکھنا پسند کرتے ہیں، آپ کو اس چینل کے اوپر دوبارہ بتا چلوں، ایسی چیزیں فلمی دنیا کے حوالے سے ملیں گی جو آج تک آپ کو کوئی بھی بتانے سے قاصر رہا ہے۔ لہٰذا نوید احمد، اسکرپٹ رائٹر، فلم انالسٹ اور ٹریلر، آپ لوگوں سے اجازت چاہتا ہے۔ آپ سے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اگلی ویڈیو میں جو ہمارا موضوع ہوگا وہ ہوگا پاکستانی فلموں کے اندر غیر ضروری ایکشن سینز جو لاجک اور زمینی حقائق سے بالکل دور ہوتے ہیں۔ تو تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔